بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں ہی جنت کی بشارت دی، یعنی کہ عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں کہا کہ تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ہم جن صحابی کا ذکر کریں گے ان کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 16 سال کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا آغاز کیا۔ جب مکے میں دعوت کا آغاز ہوا تو مکے والوں کے لیے ایک بالکل نئی آواز تھی۔ مشرکین کے لیے ان کو یہ آواز سن کر بڑی عجیب و غریب بات لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آبا و اجداد کا جو دین تھا اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی۔ اس آواز کو سن کے ان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا۔ اس اضطراب کے نتیجے میں مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے۔ اور آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی میرے عزیز طالب علموں کہ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ اس فتنے کو ختم کر دیں، اور انہوں نے ایک دن یہ سوچا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کے ذریعے ختم کر دیں، اور پھر ان کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے تو انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، تو ان کو ان کے ہی دوست مل گئے جن کا نام حضرت نعیم تھا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ارے عمر، تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج میں اس فتنے کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس کا نام نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر ان کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ بھائی پہلے اپنے گھر میں تو دیکھو۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ دونوں ایمان لا چکے ہیں، محمد کے دین پر چلے گئے ہیں۔ اور عمر فاروق کا غصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ فوراً اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر چلے گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازے پہ حضرت عمر فاروق کو محسوس کیا تو فوری طور پر وہ چھپ گئے، اور لیکن فوری طور پر دروازہ نہیں کھولا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق بپرے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کدھر ہے، کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے قرآن مجید جو ان کی بہن پڑھ رہی تھی؟ تو فوری طور پر ان کی بہنوئی جن کا نام سعید بن زید تھا، جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، وہ فوری طور پر آگے بڑھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھی، ان کو بھی انہوں نے مارا، ان کا خون نکل آیا۔ ان کا خون دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا بات ہوئی، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اچھا لاؤ میں بھی دیکھوں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کی آواز سن کر اندر چھپ گئے تھے، وہ بھی اندر سے داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر میں سے ایک عمر کو اپنی دین کے لیے منتخب کر لے، اور الحمدللہ آج لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جن کے گھر میں قبول ہوئی وہ یہی صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ان کے والد کا ان کا تعلق بھی قبیلہ بنی عدی سے تھا۔ ان کے والد زید بن عمر اپنی جوانی میں اس تجسس میں تھے، اس چیز کی تلاش میں تھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ان کو راستہ مل جائے۔ وہ واحد دین ابراہیمی کے پیروکار تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا دین زیادہ صحیح ہے، کون سی دعوت زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے انہوں نے کبھی شام، عراق اور دیگر علاقوں کا سفر کیا، لیکن اس کے باوجود جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بتا میں کس طریقے سے تیری عبادت کروں۔ اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ زید کی مغفرت کرے اور ان پر رحمت بھیجے، وہ دینی ابراہیمی پر مرے اور قیامت کے دن وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ حضرت سعید بن زید بھی اپنی اسی ایک ہی امت کے بیٹے تھے۔ باپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ہو سکی، لیکن سعید بن زید کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور جب ان کے سامنے آ گیا
تو انہوں نے اس حق کو قبول کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی۔ سعید بن زید جب مسلمان ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے حضرت رافع بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ قائم کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید ایک بہادر اور جری صحابی تھے، اور غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عملی طور پر شریک نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور مہم پر بھیجا تھا کہ وہ کچھ خبریں لے کر آئیں۔ لیکن جب غزوہ بدر مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غزوہ کے حوالے سے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے اس کے بعد، غزوہ احد، غزوہ خندق اور حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شانہ بشانہ تھے اور ایک دستے کے افسر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جتنی بھی مہمات ہوئیں اس میں انہوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ جنگی یرموک جو ایک رومیوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ تھی، اس میں انہوں نے بہت پابندی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ، جبکہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تھے، انہوں نے ایمانی قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور رومی فوج میں گھس کر ان پر حملہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا۔ حضرت سعید بن زید بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے، مسلمانوں کے ہمیشہ سے خیر خواہ تھے، بغض، حسد، ان چیزوں سے ہمیشہ انہوں نے بچے رہے۔ ان کا دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی تھا اور ایک سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بہت خاموش پسند اور قناعت پسند تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے اور مدینے کے نزدیک ایک وادی عقیق میں جمعے کے روز انہوں نے وفات پائی۔ ان کی میت مدینہ لائی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 80 برس تھی۔ یہ تھے پیارے بچوں حضرت سعید بن زید، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات، ان کی اطوار، ان کی قوت ایمانی کی بنیاد پر ان کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔